سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ بھی تم خیر سے خرچ کرو، فللوالدین، تو وہ اپنے والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامی والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، یقیناً اللہ رب العالمین اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ابواب البر میں سے 12ویں حکم کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات ابواب البر یعنی نیکی کے بڑے بڑے باب، ان میں سے 11 احکامات وہ سماعت فرما چکے ہیں۔ 11واں حکم حج اور عمرہ کے متعلق تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دین اسلام اور انسان کے مخلص ہونے کے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے۔ اب دوبارہ وہی سلسلہ پھر جاری کیا جا رہا ہے 12ویں حکم کا، اور یہ حکم ہے مال کو کتنا خرچ کیا جائے اور کہاں خرچ کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے یہ سوال بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کی طرف سے کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، فرماتے کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کی جماعت سے بڑھ کر کوئی عمدہ جماعت نہیں دیکھی، سب سے بہترین جماعت تھی۔ علم کا انتہائی شوق، علم کا انتہائی شغف، انتہائی رغبت اس جماعت کے اندر تھی، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محبت اس جماعت کے دلوں کے اندر تھی۔ جتنا علم کا شوق تھا اتنا ہی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بھی تھا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین بہت کم سوال کیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹوٹل جو سوالات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ان کی تعداد 17 ہے۔ 17 سوالات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، جن میں سے 7
اسی سورۃ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ 7 سوال یہیں اسی سورت میں ذکر کیے گئے، انہی میں سے ایک یہ سوال بھی ہے۔ یہ سوال کرنے والے بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ کے قول کے مطابق عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جو ایک ٹانگ سے معذور تھے اور احد کے میدان میں احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے، اور پہلے چونکہ عذر کی وجہ سے رخصت بھی تھی، ٹانگ سے معذور تھے، نہ بھی شریک ہوتے تو کوئی لازمی نہیں تھا، لیکن اہلیہ نے غیرت دلائی کہ آپ صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو میدان احد میں ہیں اور آپ گھر پڑے ہوئے، تو ان کے غیرت دلانے پہ ایسا جوش آیا اور ایسا جذبہ دل میں پیدا ہوا کہ گھر سے نکلے تو ایک دعا کر کے نکلے، اور دعا کیا کی؟ اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ اب مجھے میرے گھر واپس نہ لوٹانا۔ اللہ کی شان احد کے میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب ان کی لاش کو سواری پہ رکھ کے مدینہ منورہ کی طرف لانے لگے، گھر کی طرف، تو سواری چلے ہی نہ، اس کو اٹھا کے چلائیں تو وہ بیٹھ جائے، احد کی طرف چلائیں تو وہ چل پڑے، مدینہ منورہ کی طرف چلائیں تو وہ چلے نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ نے پوچھا کہ کچھ کہا تھا انہوں نے چلتے ہوئے، گھر سے چلتے ہوئے کوئی دعا کی تھی؟ تو اہلیہ نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا تھا اور یہ کہہ کر نکلے تھے اب مجھے گھر نہ لوٹانا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ان کو یہیں میدان احد میں ہی دفن کر دو، اب یہ سواری جو ہے وہ مدینہ منورہ نہیں پہنچے گی۔ اس کو اسی نے روک لیا جس اللہ نے گویا ہاتھیوں کو روک لیا تھا، اسی اللہ نے اس سواری کو بھی روک لیا۔ چنانچہ وہیں پہ ان کی تدفین ہوئی۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا، یا بعض حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے، اور نے کسی نے بھی سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ ہم کیا خرچ کریں۔ علماء نے لکھا اس کے متعلق 2 سوال تھے، ایک یہ کہ کتنا خرچ کریں، اور ایک یہ کہ کس پہ خرچ کریں، کتنا خرچ کریں اور کس پہ خرچ کریں، یہ 2 سوال تھے۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں دونوں کا جواب دیا ہے، لیکن پہلے دوسرے سوال کا جواب دیا ہے کہ کن پہ خرچ کیا جائے، اور پھر پہلے سوال کا جواب دیا ہے کہ کتنا خرچ کیا جائے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آیت مبارکہ زکوٰۃ کے متعلق نہیں ہے، صدقۃ الفطر کے متعلق نہیں ہے، اور جو اخراجات واجبہ اور لازمی اور ضروری ہوتے ہیں ان کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ عام نفلی صدقات خیرات کے متعلق ہے جو آدمی بغیر کسی فرض کے ادا کرے، نہ اس میں زکوٰۃ ہے نہ صدقۃ الفطر ہے، بلکہ ویسے اپنے دل کی خوشی سے کوئی صدقہ یا خیرات کرتا ہے یا عطیہ کسی کو دیتا ہے، تو یہ اس کے متعلق ہے کہ کن کو دینا چاہیے اور کتنا دینا چاہیے۔ تو پہلے اس سوال کا جواب ہے کہ کن کو دینا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم کوئی خیر خیرات، کوئی بھلائی، کوئی عطیہ، کوئی صدقہ نفلی کرنا چاہتے ہو تو اس کے یہ مصارف ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ صدقہ، خیرات، عطیہ، ہدیہ، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ صدقہ اہل سادات کے لیے، جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، سادات ہیں، ان کے لیے صدقہ ٹھیک نہیں ہے، ان پہ اگر خرچ کرنا ہو تو ہدیہ عطیہ خرچ کیا جائے، ان کو صدقہ نہ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور سادات کے لیے صدقہ نہیں، باقی ہر ایک کے لیے
چاہے امیر ہے غریب ہے اس کے لیے صدقہ حلال ہے۔ ہمارے بعض لوگ جو ہیں بعض ساتھی وہ صدقے سے ایسے نفرت کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی حرام چیز ہے، حالانکہ ہم جو سید نہیں ہیں ان کے لیے تو صدقہ نفلی صدقہ استعمال کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ اپنی اولاد پر اپنے بیوی بچوں پر بھی بندہ جو خرچ کرے اس میں بھی صدقے کی نیت کر سکتا ہے، اور اللہ پاک اس میں بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو فرائض زکوٰۃ اور اسی طرح صدقۃ الفطر کے علاوہ جو تم خرچ کرو گے اس میں سب سے پہلے حق ہے فللوالدین، والدین کا، والدین پہ خرچ کرو۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم دائیں بائیں ادھر ادھر دوستوں پہ بہت پیسہ لگا لیتے ہیں، لیکن والدین کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور جب اللہ نہ کرے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر جو ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم دیگوں پہ دیگیں چڑھاتے ہیں، فروٹ کی جو ہے نا وہ ٹوکروں کے ٹوکرے لے آتے ہیں۔ زندگی میں باپ کی دوائی کے لیے، ماں کی علاج کے لیے، ماں کو ایک جو ہے وہ تھوڑے سے فروٹ کھلانے کے لیے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے، حالانکہ اللہ پاک فرما رہے سب سے پہلے جو تم خیر خیرات کرو، جو بھلائی کا خرچ کرو وہ اپنے والدین پہ کرو۔ پھر اس کے بعد فرمائے والاقربین، اپنے قریبی رشتہ دار، چاچے مامے پھوپھیاں تائے، اپنے بھتیجے بھانجے، یہ قریبی رشتہ دار ہیں، ان پہ خرچ کرو۔ والیتامى، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا یتیموں پہ۔ یتیم معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو، ان کو بے سہارا نہ چھوڑو، ان کا سہارا بنو، ان پہ خرچ کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کا اتنا بڑا مقام، اور فرمایا دنیا کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہو، اس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے۔ اور فرمایا دنیا کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ اور یتیموں کے بعد اگلا حق مسکینوں کا ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو غربت میں ہو، افلاس میں ہو، بے شک سارے رشتے قائم ہوں، ماں باپ سب موجود ہوں، لیکن حالات ایسے ہوں کہ وہ افلاس میں اور غربت میں زندگی گزارے، ان پہ خرچ کرو۔ اور آخر میں فرمایا وابن السبیل، ابن السبیل سے مراد مسافر، اور مسافر کا معنی علماء نے لکھا ہے سفر جہاد والا ہو، سفر حج والا ہو، سفر علم والا ہو، کوئی بھی شخص چاہے اپنی ضرورت کے لیے سفر کر رہا ہو اور وہ محتاج ہو جائے تو ایسے شخص پہ خرچ کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تمہارے مال کا حقدار ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مال کو سمیٹ کے نہ رکھو، بلکہ مال کو زکوٰۃ صدقہ فطر کے علاوہ بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کرو۔ حدیث پاک میں الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ صدقہ سے مراد عام نفلی صدقہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کا ایک دانہ ہی خرچ کرو۔ روزانہ صدقہ کرنا چاہیے، روزانہ، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ اس طرح ہمارے جسم کو روزانہ غذا کی ضرورت ہے، ہماری روح کو بھی روزانہ تازگی کی ضرورت ہے۔ روح کی تازگی کس میں ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت میں۔ روح کی تازگی کس میں ہے؟ نوافل پڑھنے کے اندر۔ روح کی تازگی کس میں ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے میں۔ روح کی تازگی کس میں ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے میں۔
اور روح کی تازگی کس میں ہے؟ اللہ کے نام پہ خوب خرچ کرنے میں۔ فرمایا اس مال میں کوئی خیر نہیں سوائے اس کے کہ اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر خیر کے کام پہ خرچ کیا جائے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صدقہ خیرات کی بڑی ترغیب دی ہے۔ اللہ پاک بھی حکم دے رہے ہیں کہ یہاں پہ خرچ کرو، ان لوگوں پہ خرچ کرو، اور کتنا خرچ کرو اس کی مقدار نہیں بتائی، بلکہ صرف اتنا فرما دیا وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، نفلی صدقات، نفلی روزہ، نفلی نماز، نفل طور پہ جو بھی بھلائی اور خیر کا کام کرو گے، یاد رکھو اللہ کے علم میں ہوگا۔ مقصد کیا ہے کہ اس کا تمہیں ضرور بدلہ ملے گا، وہ ضائع نہیں جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صدقے کو، مفہوم حدیث یوں ہے کہ صدقے کو اللہ پاک اس طرح پالتے ہیں جس طرح تم بچھیرے کو پالتے ہو، گھوڑی کے بچے کو یا گائے کے بچے کو جس طرح تم پالتے ہو، اللہ بھی صدقے کو اس طرح پالتا ہے۔ اور فرمایا کہ اخلاص کے بقدر آخرت کے اندر اس صدقے کا بڑا چڑھا کے اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو بھی خیر کا کام کرو، جو بھی بھلائی نفلی صدقہ کرو، اللہ کے علم میں ہے، اللہ پاک اس کا ضرور بدلہ دے گا۔ تو یہ 12واں حکم مال کے خرچ کرنے کے متعلق ہے، کیونکہ دین کی جد و جہد اور محنت کے لیے جس طرح اپنی جسمانی صلاحیتیں لگانا یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی جان سے دین کے کاموں کے اندر وہ شامل ہو اور دین کے کاموں میں اپنے جسم کو خرچ کرے، اسی طرح اس سے بھی زیادہ ضروری مال کو خرچ کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے جہاں جہاد کا ذکر کیا ہے، اکثر جہاد کے ذکر کا آغاز مال سے کیا ہے۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ تو دین کے کاموں پہ، خیر کے کاموں پہ، نیکی کے کاموں پہ، مستحقین پہ خیر میں سے، مال میں سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خوب خرچ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ اور یہ کسی پہ احسان نہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی دینا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اسی میں سے آگے خرچ کرنا ہے، اور دینے والے کا اللہ کبھی حق نہیں رکھتا۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کے اندر ہم مال کو خرچ کرنے کا شوق پیدا کریں، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں خوب مال کو خرچ کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا